بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہر مسلمان رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت ذوق و شوق سے کرتا ہے، مگر 3 غلطیاں بالعموم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بجائے ثواب کمانے کے انسان گناہ کا حقدار بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید دنیا میں موجود سب کتابوں سے افضل اور برکت والی مقدس کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اس طرح کی 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے دین اسلام سب مسلمانوں تک پہنچا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے، وہ ان سے جو بات کرنا چاہتا تھا، اس نے قرآن پاک کی صورت میں وہ بات ہم سے کر لی۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن بھی مقرر کیے ہیں، اور ان رولز اور ریگولیشنز کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آغاز نبوت سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، جس کی ابتدا ماہ رمضان میں لیلۃ القدر سے ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اور رمضان میں کئی باتیں مشترک ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک اور روزے کی بنیادی مقاصد میں تقوی مشترک ہے۔ قرآن پاک اور رمضان کی پہلی اہم اور مشترک خصوصیت تقوی ہے۔ دوسری مشترکہ خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے، یا اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجئے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری مشترکہ خصوصیت جو رمضان المبارک اور قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، وہ ہے قرب الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، کہ روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق ہمارے اندر پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان محبت اور خلوص سے قرآن مجید پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ لیکن تلاوت قرآن مجید کے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات، بلکہ قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم قرآن پاک کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی زیادہ پڑھنے کے چکر میں الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں کرتے، اور ان الفاظ کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو الفاظ بالکل پورے اور مکمل ادا کریں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے
تو اس پوری آیت کا مفہوم یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پورا پارہ ختم کر لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان غلطیوں کی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ بدل گیا تو آپ بہت بڑے گناہ کے حقدار بن جائیں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والا کا خلوص دیکھتا ہے، اس کی مقدار نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو مگر اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن وہ کوشش کرتا رہے، بے شک اٹکتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب، قرآن کو وقوف، اعراب اور تمام کیفیت کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ کا دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس طرح سے ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اس لیے جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں چاہیے آہستہ پڑھیں، چاہیے زور سے پڑھیں، مگر لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تھا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالحت کے مطابق تدریجاً اتارا۔ قرآن مجید بظاہر تو کھلا ہوا ہے، لیکن نہ تو آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور نہ زبان چل رہی ہے، نہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ ہونٹ بالکل بند رکھتے ہیں، ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بس نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، اس میں قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو زبان سے دھیمی آواز میں لفظوں کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کرتے ہیں، جو بالکل بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی اور ان کا چلنا ہو بہو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے، تو میرا خیال یہی ہے کہ میرے وصال کا وقت آ پہنچا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، تم تمام جنتی عورتوں کے سردار ہو۔ اس بات پر میں ہنس پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کاش مجھے بھی اس کے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح سے عمل کرتا جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
ایک شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اللہ پاک اتنا مال عطا کرتا تو میں بھی اس طرح سے عمل کرتا جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ وہ رمضان کے ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کے دور کرتے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کرنے میں تیز ہوا، اسے بھی زیادہ سخی تھے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور لوگ ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔